اور سابق وزیر نواز شریف ایک بار پھر سخت غصے میں ہیں۔ میاں نواز شریف نے ایک ویڈیو جاری ہوئی ہے جو انہوں نے اپنے کارکنوں سے خطاب کیا، جس میں وہ اسٹیبلشمنٹ کے بقیے ادھیڑتے دکھائی دے رہے ہیں۔ نواز شریف نے 99 کے کو کے حوالے سے ایک سٹوری بیان کی ہے، جس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس ملک کے وزیر اعظم کو کس طرح گن پوائنٹ پر وزیر اعظم ہاؤس سے نکالا گیا اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ تو جن کو علم نہیں تھا وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھ کر جان سکتے ہیں کہ پاکستان میں سول حکومتوں کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جاتا رہا ہے، اور یہ جو اس وقت تلخی ہے سیاسی جماعتوں میں اور اداروں کے درمیان، اس کا ایک بڑا طویل بیک گراؤنڈ ہے۔ تو ان کی گفتگو سے یہ لگتا ہے کہ وہ اس معاملے کو نہیں بھولے 99 کا جو کو ہوا تھا، جس میں نواز شریف کو ان کے گرفتار کیا گیا تھا، ان پر پھر ہائی جیکنگ کیس بنایا گیا، انہیں سزا سنائی گئی، قید کی سزا سنائی گئی۔ اس سزا کے خلاف اس وقت کی حکومت کورٹ میں چلی گئی اور کہا گیا کہ نواز شریف کو صرف سزا نہیں، سزائے موت دے۔ تو ایک منتخب حکومت کے ساتھ جس کو عوام کے ووٹوں سے، یعنی نواز شریف کو آپ کچھ بھی کہہ لیں، وہ الیکشن کے ذریعے اقتدار میں ہے، جس طرح خان صاحب آئے ہیں، خان صاحب پہ بے شک آپ الزام لگائیں کہ وہ ان کو لانے والے لائے ہیں یا انہیں کسی سیٹ اپ کے ذریعے، کسی بندوبست کے ذریعے لایا گیا ہے، تو یہ ماضی میں بھی سب کچھ ہوتا رہا ہے، لیکن اس میں یقینی طور پر عوام کا ایک بڑا ووٹ بینک اور مینڈیٹ ضرور شامل ہوتا ہے، اس کے بغیر تو کوئی بھی حکومت میں نہیں آ سکتا۔ تو نواز شریف اسی کا گلہ شکوہ کرتے رہے کہ جب وہ منتخب وزیر اعظم تھے تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا رہا، تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ان کی ماضی کی تلخیاں ہیں وہ انہوں نے کھل کر بیان کیا ہے۔ تو ان دنوں نواز شریف بڑی فارم میں ہے، اور ایک غصہ ان کو صرف اسٹیبلشمنٹ پہ نہیں ہے، غصہ ان کو اپنی پارٹی کے لوگوں پر بھی آ رہا ہے۔ اب پارٹی کے کچھ لوگوں نے پچھلے دنوں مریم نواز پر کھل کر تنقید کی، اور پھر مزاحمت اور مفاہمت کا بیانیہ، اس کے اوپر بہت بات ہوئی۔ تو ایک بار پھر لندن جو ہے اب وہ سیاسی سرگرمیوں کا یا پاکستانی سیاست کا جو ہے وہ مرکز بننے جا رہا ہے، اور نواز شریف کے قریبی ذرائع اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ اپوزیشن کے بہت سے اہم لوگ اور حکومت کے ساتھ جو ایم پی ہیں بہت سارے، وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ لندن میں جا کر نواز شریف سے مل جائے۔ تو اکتوبر میں بہت ہی اہم ایکٹیویٹی جو ہے لندن میں شروع ہونے لگی ہے، اور حکومت مخالف مہم اور نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے اکتوبر میں فیصلے کیے جانے ہیں، لیکن اس سے پہلے لیگی رہنماؤں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ نواز شریف سے ملنے جا رہی ہے، بلکہ نواز شریف نے انہیں بلا لیا ہے کہ آئے جناب اور بیٹھ کے بات کریں۔ تو لیگی رہنماؤں نے ویزوں کی درخواستیں دینا شروع کر دی ہے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق نون لیگ کے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ نواز شریف ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، جن میں مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت اور اراکین اسمبلی کی بڑی تعداد شامل ہیں۔ جو لوگ نہیں جا سکتے حکومتی پابندیوں کی وجہ سے، ان میں شہباز شریف ہے، مریم نواز ہے، احسن اقبال ہے، جن لوگوں کے نام ECL میں شامل ہیں۔ تو وہ لندن شاید نہ جا سکے، حکومت انہیں اجازت نہیں دے گی، نہ ہی وہ اس کی درخواست کریں گے، لیکن جو باقی لوگ ہیں جو اس وقت پارٹی کے اندر بڑے بےتاب بے چین ہیں، جن پر کچھ میں سے نواز شریف کو غصہ بھی ہے، وہ بھی جا رہے ہیں۔ تو جانے والوں کے کچھ نام ہیں سامنے، جن میں شاہد خان عباسی ہیں، مریم اورنگزیب جا رہی ہیں، میر مقام خواجہ آصف اور رانا تنویر بھی ان میں شامل ہیں۔ تو 20 سے زائد سینئر اراکین ہیں جنہوں نے لندن جانے کے لیے باقاعدہ برطانیہ کی جو سفارت خانہ ہے، یعنی ویزوں کے لیے درخواستیں انہوں نے جمع کرا دی ہیں، اور انہیں اذن باریابی بھی دے دیا گیا، یعنی نواز شریف کی طرف سے ملاقات کا ان کا شیڈول بھی طے کر دیا گیا کہ یہ سب رہنما آئیں اور بیٹھ کے لندن میں بات کریں۔ اور نواز شریف خاص کر ان لوگوں سے بات کرنا چاہتے ہیں جو کہ کوشش کر رہے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ اس لڑائی جھگڑے کا یا محاذرے کا کوئی فائدہ نہیں، تحریک نہیں چلانی چاہیے، جو کہ نون لیگ کا تھوڑا ٹھنڈا اور مٹھا گروپ ہے، جو سمجھتا ہے کہ نہیں یہ بہت ہو گیا، اب نہیں لڑنا چاہیے۔ تو نواز شریف ان سے بات کرنا چاہتے ہیں اور دو بدو بات کرنا چاہتے ہیں۔ ان میں سے ہی رانا تنویر نے بھی کہا تھا کچھ دن پہلے کہ جو مریم کا بیانیہ ہے، جب مریم بولتی ہیں تو پارٹی پہ دباؤ آتا ہے، تو مریم تو خود بولتی نہیں ہے، مریم کے بارے میں تو یہ بات طے ہے کہ وہ جو کچھ بولتی ہے وہ نواز شریف کی مرضی اور منشا کے مطابق بولتی ہیں، یا انہی کے لفظ بولتی ہیں، انہی کا بیانیہ بولتی ہیں۔ تو دراصل یہ نواز شریف کے بیانیے پر اعتراض تھا، جس پر اب بلایا گیا کہ نون لیگ کے بہت سے لوگوں کے آئیں اور اپنے اعتراضات رکھے سامنے، پھر نواز شریف اپنا کیس سامنے رکھیں گے۔ تو نواز شریف نے ان کی آمد سے پہلے ہی ایک ویڈیو کے ذریعے کیس سامنے رکھ دیا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ، وہ لوگ جنہوں نے جو ہمیشہ سے ان کو سیاست کے اندر سے نکالنے کے در پہ تھے، جنہوں نے ان کو وزیر اعظم ہاؤس سے بھی نکالا، جنہوں نے ان پر مقدمے بنائے،
ہائی جیکنگ کے کیسز بنائے، ان سب لوگوں سے نواز شریف کے جو شکوے ہیں وہ کیسے دور ہوں گے، وہ گریونسز جو کہ ماضی کے ہیں وہ کیسے دور ہوں گے. تو لندن جو ہے وہ اکتوبر کے مہینے میں سیاسی سرگرمیوں کا بڑا مرکز بننے والا ہے. تو دوسری طرف نیب بھی متحرک ہو گیا ہے. ادھر لندن میں نواز شریف متحرک ہے تو ادھر نیب تھوڑا سا ایکٹیو ہوا ہے، اور نیب نے بھی ایک مراسلہ جاری کیا کہ جناب سابق وزیر نواز شریف کی جائیدادیں فی الفور فروخت کر دی جائے. متعلقہ ڈپٹی کمشنر کو نیب نے مراسلے جاری کر دیے. نیب لاہور یہ کہتا ہے کہ ملکی تاریخ میں پہلی بار کسی سابق وزیر اعظم سے جرمانے کی وصولی پر عمل درآمد کرایا جا رہا ہے. کرانا ہی پڑے گا جناب اگر نوکری چاہیے تو نیب نے جو مراسلہ جاری کیا ہے پہلے وہ سن لیں کہ نیب یہ کہتا ہے کہ ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ کیس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف سے 8 ملین پاؤنڈ جرمانہ وصول کرنا ہے. تو اس کی برآمدگی کے لیے ہم نے کارروائی کا آغاز کر دیا. اس کیس میں نواز شریف کو 10 سال قید اور 8 ملین پاؤنڈ جرمانے کی سزا سنائی گئی تھی. نیب کے مطابق شریک ملزمان مریم نواز کو 7 سال قید، 2 ملین پاؤنڈ جرمانہ اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو 1 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی. اور نواز شریف کو جو جرمانہ کیا گیا تھا اس کی جو ویلیو ہے وہ 1 ارب 85 کروڑ کے برابر ہے. تو مراسلے میں کہا گیا ہے کہ ڈپٹی کمشنر کو نواز شریف کی قابل فروخت جائیدادوں کی تمام تفصیلات سے آگاہ کر دیا گیا ہے. نواز شریف کے نام موجود جائیدادوں میں موضع مانک میں 944 کنال اراضی، موضع بدو کی ثانی میں 299 کنال، موضع مل میں 103 کنال اور سلطان میں 312 کنال اراضی شامل ہے. منڈیالی شیخ پورہ میں 14 کنال زرعی اراضی اور اپر مال لاہور میں قیمتی رہائشی بنگلہ 135 برائے فروخت پراپرٹی شامل ہے. مراسلے میں کہا گیا ہے کہ فروخت شدہ جائیدادوں سے حاصل ہونے والی رقم ملک کی تعمیر و ترقی میں استعمال ہوگی. یعنی اتنی ریکوری کر رہی ہے نیب کہ جس سے اس ملک کی تعمیر ترقی کا جو خواب ہے، جو خاص اب مشن لے کر آئے تھے، میرا خیال ہے وہ ان پیسوں سے پورا ہو جائے گا. لیکن نیب نے بھی کہا کہ ہم نے اگر رقم ریکور نہ ہوئی تو مزید اثاثہ جات تلاش کریں گے. تو نیب کا یہ فرمان جو جاری ہوا ہے اس کے مطابق نواز شریف کی جو اثاثے جائیدادیں وہ نیلام کی جا رہی ہے، اور نیب ڈھونڈ رہی ہے کہ اتنی کی رقم تو ملے ہمیں کہ ہم حالانکہ اس سے داڑھ بھی گیلی نہیں ہوتی. اگر آپ پیٹرولیم سکینڈل کو دیکھیں اور اگر آپ چینی کا ہی حساب لگا لیں تو چینی میں ہی اربوں روپے تقریباً 1200 ارب کا گھپلا ہے چینی میں، اور آٹے میں تقریباً 500 ارب کا گھپلا ہے، پیٹرولیم کے اندر 500 ارب کا گھپلا ہے. اور نواز شریف سے کیا برآمد کرنے جا رہے ہیں؟ صرف 1.25 ارب روپے، اور وہ بھی مل جائیں گے تو ملک کی تعمیر و ترقی میں استعمال ہو جائیں گے. تو خدا کے لیے جو ہے اس کو تو بچا لیں. جو روزانہ اربوں روپے کا نقصان ملک کا کیا جا رہا ہے اور جو کرپشن ہو رہی ہے اس کو آپ روک نہیں پا رہے، اور ایک پرانے کیس کے اوپر وہ نکال کے ان کی ٹھیک ہے جرمانہ ہے، کورٹ کا آرڈر ہے وصول کریں، لیکن یہ ملک کی تعمیر و ترقی والا مذاق تو نہ کریں کہ اس سے ملک کی کیا تعمیر اور کیا ترقی ہونی ہے، وہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. سیدھی بات ہے چیئرمین نیب کی مدت ملازمت ختم ہو رہی ہے تو اب یہ کوئی نہ کوئی انہوں نے کام ایسا دکھانا تو ہے، کرنا تو ہے کہ وہ پھر سے سرخرو ہو اور وہ حکومت کے اس فیصلے کو حکومت کو کم از کم یہ طاقت ملے کہ ہاں ہم نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے اور چیئرمین نیب کو ہی لگایا ہے جو موجودہ چیئرمین نیب ہے، جن کے بارے میں سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے ان کے بارے میں اب کیا کہا جائے، وہ ایکس جج ہیں، قابل احترام ہیں، لیکن نیب کے چیئرمین بننے کے بعد جو ویڈیو سکینڈل آیا اور اس کے بعد جو نیب نے ایکٹیویٹی کی وہ سب تاریخ کا ایک حصہ ہے اور آنے والے وقت میں ایک طلسم ہوشربا داستان کے طور پر پڑھی اور دیکھی جائیں گی. اور لگتا ہے کہ نواز شریف اپنے ووٹرز، سپورٹرز اور ممبران اسمبلی کو ذہنی طور پر کسی بڑے کام کے لیے تیار کر رہے ہیں. یہ بڑا کام تحریک بھی ہو سکتی ہے اور آئندہ الیکشن بھی ہو سکتے ہیں، لیکن نواز شریف کے لہجے میں پائی جانے والی تلخی اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ نواز شریف اپنے کہے ہوئے پر قائم ہے جسے وہ بیانیہ کہتے ہیں، اور یہ بیانیہ ایک ہی ہے. نواز شریف سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کی جانے والی زیادتیوں کا اعتراف کیا جانا چاہیے. ان پر جو الزام لگائے گئے وہ جھوٹے اور بے بنیاد ہیں، ان کا خاتمہ ہونا چاہیے. تو پچھلے چند روز سے نواز شریف اپنے ڈویژنل بیس پر یعنی ضلعی سطح پر کارکنوں سے، عہدیداروں سے خطاب کرے تو ان کا خطاب جو ہے وہ بڑا اگریسو ہے. اگریسو سے مراد یہ کہ نواز شریف جتنی باتیں کر رہے ہیں وہ ماضی میں ان کے ساتھ کیے جانے والے سلوک کے حوالے سے
اور نواز شریف یہ بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ انہوں نے کیوں لگایا، اور وہ کیوں سمجھتے ہیں کہ جب وہ ووٹ لے کر آئے، اور جو بھی شخص عوام کے ووٹ لے کر اقتدار میں آتا ہے اس کو اس طرح عزت نہیں دی جاتی جو دینی چاہیے تھی۔ تو چند ایسے لوگوں کو جن کو منتخب کرا کے لایا جاتا ہے، یعنی انٹینشنلی الیکٹ کرایا جاتا ہے، جسے سلیکٹڈ کہتے ہیں، ان کو جب لایا جاتا ہے تو ان کے ساتھ رویہ اور ہوتا ہے، اور جنہیں عوام سلیکٹ کر کے بھیجتے ہیں ان کے ساتھ رویہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو نواز شریف بنیادی طور پر وہ ساری باتیں دہرا رہے ہیں جن کی وجہ سے ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اختلافات رہے ہیں۔ سرگودا ڈویژن سے بھی آج انہوں نے خطاب کیا، اور پچھلے کئی روز سے کئی جگہوں پہ خطاب کر رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال بتاتی ہے کہ نواز شریف جو ہے جو ہمارے ذرائع وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف واپسی کی تیاری کر رہے ہیں، اور شاید اکتوبر یا نومبر وہ مہینہ ہے جس میں نواز شریف ملک میں واپسی کا فیصلہ کر سکتے ہیں، اور اس بار وہ براہ راست اپنے لوگوں سے اس لیے مخاطب ہیں کہ پچھلی دفعہ شاید انہوں نے یہ کام اپنے چند ساتھیوں پہ چھوڑ رکھا تھا کہ جب نواز شریف واپس آئیں تو لوگ باہر نکل آئے، ان کا اسی طرح کا استقبال ہو جو کہ جس طرح محترمہ بینظیر بھٹو جب ایگزائل کے بعد واپس آئی تھی تو ان کا استقبال ہوا تھا، اور عوام سڑکوں پر جب نکل آئیں گے اور ان کا لیڈر واپس آئے تو پھر حکومت کے لیے یہ دباؤ برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا، حکومت گر جائے گی یا پھر کوئی آئندہ کی بات ہوگی، کیونکہ اس وقت تو خان صاحب جو ہے وہ سنگل ہینڈڈ اکیلے کھیل رہے ہیں، اور ان کے مد مقابل اپوزیشن بڑی دبکی بڑی سہمی نظر آتی ہے، اور بٹی اور تقسیم کی نظر آتی ہے۔ لیکن کچھ دنوں سے حالات بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، ان میں بہت بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ امریکی وفد نے آج مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی، یہ بڑی سگنیفیکنٹ اور بڑی اہم ملاقات تھی امریکی وفد کے حوالے سے کہ وہ مولانا فضل الرحمان جے یو فے کے رہنما بھی ہیں اور پی ڈی اے کے وہ لیڈر بھی ہے، سربراہ بھی ہے، تو اپوزیشن میں ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ امریکن وفد یا ایک انٹرنیشنل فورسز کا فضل الرحمان سے ملنا یہ بڑا معنی خیز ہے۔ اس میں بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس میں افغانستان کا مسئلہ سر فہرست ہے، امریکہ چاہتا ہے کہ افغانستان میں جو بھی معاملات ہو رہے ہیں تو مولانا فضل الرحمان اپنا اثر رسوخ اس حوالے سے استعمال کرے۔ تو امریکن کے ساتھ مولانا فضل الرحمان کا جو رابطہ ہے وہ پاکستان کی سیاست میں بڑی معنی خیز نظروں سے دیکھا جا رہا ہے، اور یہ ان کو اہمیت دیا جانا اس کا مطلب ہے کہ مولانا فضل الرحمان یا اپوزیشن کے رہنما جن کو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی اب کوئی اہمیت نہیں رہی، وہ دوبارہ سے اپنی اہمیت کو منوانے میں کامیاب ہوئے ہیں اور ان کی پوزیشن بہتر ہوئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان پی ڈی اے کے سربراہ ہے، اور انہوں نے حکومت کے خلاف لانگ مارچ کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ اب یہ لانگ مارچ کب ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، اس کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، مختلف کنونشن اور وہ بھی کچھ دنوں میں جو ہے وہ ہونے والے۔ لیکن اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ موڈ ان کا جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ وہ وطن واپسی کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، اور اگلا سال جو ہے پروبیبلی وہ الیکشن ایئر ہوگا۔ خود خان صاحب کہا کرتے تھے کہ حکومت کا جو مدت کا وہ ہے دورانیہ وہ 5 سال کی بجائے 4 سال ہونا چاہیے، اور 3 سال وہ حکومت میں گزار چکے ہیں، آخری سال الیکشن کا ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے 1 سال جو ہے وہ یعنی اگلا سال جو ہے اس میں حکومت ڈیلیور کرے گی یا اپوزیشن انہیں انگیج کرے گی، یہ ہے وہ سارا معاملہ۔ تو نواز شریف نے اپنی تقریر میں بہت سے گلے شکوے کیے، جس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ چلے میرا قصور تو ہے کہ میں ریاست کو نہیں مانتا، یعنی اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ جو ہے انہوں نے بتایا کہ میں اس کا مخالف ہوں، اور میں یہ نہیں مانتا کہ کوئی بھی شخص اپنے دائرہ اختیار سے یا دائرہ کار سے باہر نکلے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، اس کی وجہ سے انہوں نے سوچا کہ میں اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جی میرے ساتھ جو ہے وہ سلوک کیا گیا، لیکن ان کو لانے سے پہلے یعنی خان صاحب کو لانے سے پہلے ہی سوچنا چاہیے تھا کہ وہ پاکستان کس کے حوالے کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے پاکستان آج تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ تو بنیادی طور پر اب شکوہ یہ نہیں رہا نواز شریف کا کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو کوئی کلین چٹ دے یا ان کے ساتھ جو بھی معاہدہ ہے، یہ جو بھی بہت سارے کیسز تھے جو نواز شریف کی ایک زمانے میں جب وہ پرائم منسٹر تھے تو بہت سے معاملات پر اختلافات ہوئے تھے، تو ان کی بجائے وہ اس سے بھی پیچھے چلے گئے۔ اب وہ 99 اور اس کے آس پاس کی جو کو ہیں اس پر زیادہ بات کر رہے ہیں، اور وہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب یہ ووٹ کو عزت دو کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو پرچی ڈالتے ہیں اس کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو کا مطلب یہ ہے کہ جو مینڈیٹ عوام دیتی ہے اپنے منتخب اراکین اسمبلی کو
اس کو عزت دینی چاہیے اور اس کا احترام کیا جانا چاہیے۔ تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ نواز شریف پوری طرح تیار ہو گئے ہیں اور انہوں نے پاکستان واپسی کی ٹھان لی ہے، اور اس کے لیے اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے لوگوں کو خود جو ہے مخاطب کرے۔ جب پچھلی دفعہ جب آخری دفعہ نواز شریف پاکستان آئے تھے تو ایک بڑا جم غفیر باہر نکلا تھا، لیکن پھر اس میں جو بعد میں داستانیں بہت سی کہانیاں سامنے آئیں کہ وہ کون سے جلوس تھے جو کہ ٹھوکر نیاز بیگ پہ روک لیے گئے یا رک گئے، یا کون سے تھے جو کہ نارکلی سے آگے نہیں بڑھے، اور وہ لوگ جنہیں نواز شریف کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پہنچنا تھا وہ نہ پہنچ سکے۔ تو نواز شریف اس کے بعد جیل کاٹی، اور جس تحریک کو وہ چلانے کا سمجھ رہے تھے، سوچ رہے تھے، وہ نہیں چلی۔ لیکن اس بار وہ چوکنا نہیں چاہتے، وہ سمجھتے ہیں کہ دس از دا رائٹ ٹائم۔ عوام مہنگائی سے اکتائے ہوئے ہیں، تنگ ہے، اور حکومت ڈیلیور نہیں کر پا رہی۔ اور تیسرا یہ کہ اب وہ قوتیں جن کی یہ چوائس تھی اس حکومت کو اقتدار دینا یا خاصم کو اقتدار دینا، وہ بھی اب ڈسٹنس پر ہیں۔ اور تیسرا انٹرنیشنل پلیئر جو ہے وہ بھی اب خان صاحب سے ناراض ہے، انہوں نے ناراض کیے ہیں یا ہو گئے ہیں، لیکن یہ ساری باتیں اپوزیشن کے حق میں جا رہی ہے، اور اپوزیشن سمجھ رہی ہے کہ یہ وقت جو ہے قریب آ گیا کہ اب وہ اپنا کوئی فیصلہ کن اٹیک کر سکے۔ ایک بڑی عام خبر سے آگاہ کرتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کو بیرون ممالک سے ملنے والے تحائف کی تفصیلات حکومت نے بتانے سے انکار کر دیا۔ ایک شہری انفارمیشن کمیشن کے پاس گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ وزیر اعظم کو جو بیرون ملک سے تحفے ملتے ہیں ان کی تفصیلات دی جائے۔ یہ آئین کے تحت اور قانون کے تحت سب کا حق ہے کہ وہ یہ انفارمیشن لے سکے۔ تو انفارمیشن کمیشن کا حکم اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ تو وفاقی حکومت نے خان صاحب کو بطور وزیر اعظم ملنے والے تحائف کو کلاسیفائڈ خفیہ قرار دے دیا ہے۔ معاہدے تو خفیہ ہوا کرتے تھے، اور ملکوں کے معاملات گفت و شنید تو کلاسیفائڈ ہوتی ہے، پلانز بھی خفیہ ہوتے ہیں، لیکن تحائف کا خفیہ ہونا یہ پہلی بار سنا ہے۔ اس سے پہلے خان صاحب جب کنٹینر پہ کھڑے ہوا کرتے تھے یا ان کی جدوجہد پیپلز پارٹی کے دور میں بھی جاری رہی، تو خان صاحب اس بات پہ شدید اعتراض کیا کرتے تھے کہ ملک کے سربراہ کو یا کسی کو بھی جو ملنے والے تحائف ہے وہ قوم کی امانت ہوتے ہیں، اسے خزانے میں دینا چاہیے۔ لیکن یہاں امانت خزانے میں جمع کرانے کی بجائے اس امانت کو خفیہ قرار دے دیا گیا ہے، اور کابینہ ڈویژن یہ کہتی ہے کہ سربراہان مملکت کے درمیان تحائف کا تبادلہ بین الریاستی تعلقات کا عکاس ہوتا ہے۔ ایسے تحائف کی تفصیل یعنی اجراء سے میڈیا ہائپ یعنی شور و غوغا اور غیر ضروری خبریں پھیلیں گی۔ بے بنیاد خبریں پھیلنے سے مختلف ممالک کے ساتھ تعلقات متاثر اور ملکی وقار مجروح ہوگا۔ یعنی ساڈا کتا کتا تے تواڈا کتا ٹامی، جب آپ کی باری آئی ہے تو تحائف خفیہ ہو گئے۔ اس سے پہلے یوسف رضا گیلانی جب پرائم منسٹر تھے تو ان کی اہلیہ کو ایک ہار ملا تھا، اس پر جو تماشا ہوا وہ سب کو معلوم ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں جو اس وقت اپوزیشن میں تھی وہ پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی کے پیچھے پڑ گئی تھی کہ جناب یہ جمع کرائے خزانے میں، اور ان پہ کیس بھی چلا، بڑا مشہور کیس ہے کہ انہوں نے ہار جو اپنی اہلیہ کو دے دیا یا وہ گھر لے گئی تھی، تو بعد میں انہیں وہ کہتے ہیں پورا ان کا حکا پانی بند کر دیا گیا، ان کو ہار جمع کرانا پڑا یا اس کی قیمت جمع کرانی پڑی۔ یہ اصول بھی ہے کہ جو تحائف میں ملی ہوئی چیز ہوتی ہے اس کو آپ خزانے میں جمع کراتے ہیں یا قیمتاً اس کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ اب پچھلے دنوں ایک اور بڑا کام ہوا تھا زبردست، جس میں توشہ خانے کے اسے توشہ خانہ کہتے ہیں جہاں تحائف رکھے جاتے ہیں، توشہ خانے میں موجود جتنے تحائف تھے وہ بیچنے کی اجازت دی گئی، اور وہ بھی صرف سول سروسز کے لوگوں کو اور کچھ اداروں کے مخصوص لوگوں کو، عام شہری تو خرید بھی نہیں سکتا تھا۔ تو اسی لیے انفارمیشن کمیشن آف پاکستان نے اس کی تفصیلات دینے کا حکم دیا، کیونکہ یہ قانون ہے اور آئین ہے میں لکھا ہوا ہے کہ آپ انفارمیشن کمیشن آف پاکستان کو درخواست کر سکتے ہیں اور کسی بھی قسم کی معلومات لے سکتے ہیں۔ تو ایک شہری نے کوشش کی کہ ان تحائف کے بارے میں معلومات حاصل کرے جو پرائم منسٹر کو ملے ہیں۔ اب ہاں سب دنیا میں جگہ جگہ جاتے ہیں، سعودی عرب کئی بار گئے ہیں، تاجکستان گئے ہیں، اور ملکوں میں جاتے رہے ہیں، تو تحائف تو ملتے ہیں، یہ روایت ہے۔ خاص کر عرب ممالک تو خاصے قیمتی تحائف دیتے ہیں، تو ان تحائف کی تفصیلات بتانے میں کوئی امر مانع نہیں ہونا چاہیے، یا وہ تحائف توشہ خانے میں جمع ہونا چاہیے۔ تو اس میں تو صرف تفصیل مانگی ہے،
اب مجھے نہیں پتا کہ کسی ملک نے کیا خاص صاحب کو کوئی بم تحفے میں دے دیا ہے یا کوئی ہتھیار تحفے میں دیے جس پر اتنا خوف زدہ ہے کہ اس کا پتہ چل گیا تو تعلقات خراب ہو گئے. ایسا کون سا تحفہ کسی نے کسی دوسرے سربراہ کو دیا ہوگا جس کے ظاہر ہونے سے تعلقات خراب ہو جائے؟ اور مجھے لگتا ہے امپورٹنٹ بات یہ نہیں ہے کہ تحائف کا ظاہر ہو جانا، امپورٹنٹ بات تو یہ ہوگی کہ کیا وہ تحائف جو پرائم منسٹر کو دیے گئے وہ توشہ خانہ میں جمع ہے یا پھر وہ کسی اور خانے میں جمع ہو گئے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں حکم چیلنج ہو گیا ہے اور اب دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ اس کے اوپر انہوں نے نوٹس جاری کر دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان انفارمیشن کمیشن اور شہری کو جن کا نام شاید ابرار خالد ہے اور تفصیلات مانگی ہیں، لیکن جب گورنمنٹ اس کے اوپر اتنا سٹینڈ لے رہی ہے اور کہہ رہی ہے ہم نے نہیں بتانا ورنہ ایک اور جھگڑا شروع ہو جائے گا. تو خاص صاحب وہ کوئی اشتہار چلاتا تھا تو کہتے تھے یہ کسی کے باپ کے پیسے ہیں جو اشتہار چلا رہے ہو، کسی کی تصویر چھپتی تو کہتے کسی کے باپ کی تصویر ہے جو تصویریں چھپوا رہے ہو. تو اسی طرح توشہ خانہ اور تحائف کے حوالے سے بھی کہتے تھے کہ جناب یہ کسی کے باپ کو ملنے والے تحائف نہیں ہے، یہ اسٹیٹ کے یا حکومت کے سربراہ کو ملے. تو اس پر حق عوام کا ہے یا اسٹیٹ کا ہے؟ تو خاص صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ تو اس کو والنٹیئر کرتے اور بتاتے کہ جناب جو کچھ مجھے ملا ہے وہ سب کے سامنے ہے. تو ایسی کوئی خاص چیز خاص صاحب کو کیا ملی ہے جس کے اوپر حکومت چلی گئی ہے؟ تو یہ اب میرے جیسے لوگوں کی جو ہے نا وہ تجسس بڑھ گیا ہے کہ خاص صاحب کو آخر ایسا کون سا تحفہ مل گیا ہے، کوئی گدڑ سنگی تو نہیں یا کوئی نسخہ تو نہیں یا کوئی ایسا طوطا تو نہیں مل گیا جس میں کسی کی جان ہے جو خاص صاحب نے چھپا لیا ہے، اور تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، عوام کو پتہ نہ چلے، کہ اپوزیشن کو خاص کر پتہ نہ چلے کہ یہ ہے وہ اصل کہانی جس کی بنیاد پہ وہ حکومت جو ہے نا وہ حکومت کی گاڑی جو ہے وہ آرام سے چلی جا رہی ہے. اور آپ کچھ دوستوں کی بات کرتے ہیں. حکومت نے ایک ساتھ کئی محاذ کھول رکھے ہیں، اسی پر سوال پوچھا گیا اور جواب سنیے ہمارے دوستوں کا کیا فرماتے ہیں. میں زنجیریں ڈال دینا، لیکن ہم یہ چل سکے نہ بول سکے. اس وقت ایک اہم سوال ہے صابر صاحب کہ یہ اتنے سارے محاذ حکومت کھول کیوں رہی ہے؟ مطلب ٹھیک ہے اگر آپ نے پولیٹیکلی کچھ اپنی لڑائیاں لڑنی بھی ہیں تو آپ ایک ایک کر کے ایک ہی وقت میں آپ 3-4 محاذ کیوں کھول رہے ہیں؟ یہ ویسے اس کی کوئی سمجھ میں آتی پولیٹیکلی کہ یہ بیوقوفی ہے یا یہ سمارٹنس ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی؟ نہیں بہت اچھی ان کی اسٹریٹجی ہے. اچھا اس وقت دیکھیں نا آپ ایشوز ٹی وی پہ کیا چل رہے ہیں. پہلے میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی آیا جی، پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بھی چل رہا ہے، اب چیئرمین نیب کا آ گیا. تو گورنمنٹ تو بڑا سکون میں ہے اس کی. ڈسٹریکٹ کس چیز سے کر رہے ہیں ہمیں؟ گورننس سے ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے اس طرح کی دیکھیں نا، نہ کوئی مہنگائی پہ بات کر رہا ہے، نہ کوئی بے روزگاری پہ بات کر رہا ہے، کسی چیز پہ بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، اور انہوں نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی بڑی سمارٹ موو ہے، یہ ان کو داد دینی چاہیے کہ پی ٹی آئی اب سمجھدار ہو گئی ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے ساری ڈیبیٹ کو اپنی مرضی کے مطابق انہوں نے موڑنا ہے. لیکن اس پہ ان کی کوئی تعریف نہیں ہو رہی ہے، ان کو تنقید ہی ہو رہی ہے. وہ تنقید بھی یہ تنقید عام آدمی کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ہمارے ذرا اوپر دانشوروں کے لیے مسائل ہیں کہ جی یہ الیکشن پر پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. پہلے خود ساختہ ترجمان تھے، اب خود ساختہ دانشور بھی بن بیٹھے ہیں. میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ اگر بیوقوفوں کے سر پر سینگ ہوتے تو ہمارے دوست 12 سنگے ہوتے. تو کسی نے میرے پروگرام کے نیچے کمنٹ لکھے کہ جی 12 نہیں 13 سنگے ہوتے. اب وہ جنہیں پیٹرول پانی سے سستا نظر آتا ہو وہ یہ سمجھتے ہو کہ حکومت کی توجہ ہٹاؤ پالیسی بڑی کامیاب ہے. یعنی اگر آپ ایشوز پہ بات نہیں کر رہے، نان ایشوز پہ بات کر رہے تو حکومت بڑی کامیاب ہے. اور یہ تو کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ تو ہر حکومت کرتی ہے، ایشو سے توجہ ہٹانے کی کوشش کرتی ہے. اب یہ خود ساختہ دانشور بھی مان رہے ہیں کہ حکومت نے اتنے سارے محاذ کھولے اس لیے کہ اصل ایشو سے عوام کی توجہ اٹھائی جائے. تو الیکشن کمیشن پر اٹیک، میڈیا بل، چیئرمین نیب کی تقرری، یہ بہت سارے ایشوز ہیں جن میں محض عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا ہے. لیکن گزارش یہ ہے کہ اگر اصل مسائل سے توجہ ہٹانا اتنا ہی آسان ہوتا تو یہ جو ابھی کنٹونمنٹ الیکشن کے نتائج نکلے ہیں یہ اس طرح کے نتائج نہ نکلتے. ایشوز لوگ بھولتے نہیں ہیں، خاص کر وہ جو فیس کر رہے ہو. تو حکومت کو وہاں سے مارنا پڑتی جہاں انہیں مار پڑنا ہی نہیں چاہیے تھی. معروف کالمسٹ ہے، ان سے گفتگو کرتے ہیں افغانستان کے حالات کے اوپر، پاکستان کے معاملات کے اوپر. سمیع اللہ صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے اندر ان دنوں بڑی چرچا ہے، بڑی بحث ہو رہی ہے
کہ افغانستان میں حکومت کی تبدیلی یا افغانستان میں اقتدار کی منتقلی کے بعد پاکستان کا اس میں کیا کردار ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ پاکستان جو اس کے بعد بیہیو کر رہا ہے، کیا وہ آپ سمجھتے ہیں کہ درست بیہیو کر رہا ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مکر مکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ جو آپ میری رائے پوچھ رہے ہیں تو میں نے تو ابھی افغانستان طالبان نے ابھی کابل پہ غلبہ بھی حاصل نہیں کیا تھا، تو اس سے پہلے میرے مضامین جو ہیں وہ انٹرنیشنل اخبارات میں بھی اور پاکستانی اخبارات میں شائع ہو چکے۔ اس میں نے پاکستان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ صورتحال بہرحال کچھ بھی ہو تو اس وقت طالبان نے 20 سال کی جنگ کے بعد بہت کچھ سیکھا ہے، اور یہ طالبان کے لیے بھی بہت بڑا امتحان ہے۔ ایک ساری دنیا کی نظریں ان پہ ہوں گی کہ وہ اس وقت لڑنے کا معاملہ، لڑنے کا میدان ایک اور ہوتا ہے، حکومت کرنے کا میدان ایک اور ہوتا ہے، اور حکومت کرنے کا میدان جو ہے جنگ کرنے کے میدان سے کہیں زیادہ سخت ہوتا ہے اور کہیں زیادہ آزمائش طلب ہوتا ہے۔ طالبان نے جو ہی ابھی کابل کے اوپر غلبہ حاصل نہیں کیا تھا، اور نظر آ رہا تھا کہ طالبان بہت جلد جو ہے سارے افغانستان کے اوپر جو ہے وہ غلبہ حاصل کر لیں گے، عالمی پریس، عالمی میڈیا جو ہے وہ بری طرح اس بات کی دہائی بھی دے رہا تھا، تو اس وقت اگر آپ کو یاد ہوگا تو طالبان نے پہلی دفعہ سفارتی انداز سے اپنے معاملات کو حل کرنے کی طرف ایک قدم بڑھایا۔ انہوں نے حامد کرزئی اور عبداللہ جو کہ ان کے دونوں کے جانی اور خونی دشمن ہیں آپس میں، ان دونوں کو دوحہ میں بلایا، اس سے مذاکرات ہوئے، اور ان مذاکرات کے بعد انہوں نے فوری طور پہ ماسکو میں استاد محقق بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی طالبان کے بڑے مخالفین میں سے ہیں، تو ان سے بھی بات چیت ہوئی۔ استاد یونس قانونی جو کہ ایران میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بھی بات چیت کی گئی، سفارتی جو وفد جو تھا ان کے پاس بھیجا گیا، اور ایران کے توسط سے ان سے بھی بات کی گئی۔ تاجکستان، ازبکستان کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، افغان لیڈر بیٹھے ہوئے تھے، ان سے بھی بات کی گئی، مجددی گروپ جو ہے ان سے بھی بات کی گئی، حتیٰ کہ پنشیر کے جو لوگ ہیں ان سے بھی بات کی گئی۔ اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کیونکہ امریکہ اور جس کے اتحادی وہ تو کچھ اور سوچ کے گئے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ جو بائیڈن کی پہلی تقریر دیکھیں تو انہوں نے اپنی تقریر میں یہ بڑا کیٹیگوریکلی یہ کہا تھا، انہوں نے کہا کہ طالبان کابل پہ قبضہ نہیں کر سکتے، ہم نے ایک بہت بڑی 3.5 لاکھ کے قریب فوج مسلح چھوڑی ہے، ان کو بہترین ٹریننگ دی ہے، اور 75,000 طالبان کو وہ کیٹر کر لیں گے اور ان پہ قابو پا لیں گے، اور آہستہ آہستہ اب وہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ وہ افغانستان کے اوپر پوری اپنی حکومت بنا سکیں، جو کہ ایک نئے دور، ایک نئی دنیا کے ساتھ وہ چل سکیں گے۔ ہم نے نہ صرف فوجیوں کو ٹریننگ دی ہے، ہم نے سول ڈپارٹمنٹ میں بہت سی تبدیلیاں پیدا کی ہیں، لیکن تاریخ نے دیکھا کہ معاملہ بالکل الٹ ہوا۔ اور ایسا آپ دیکھیے کہ جب طالبان اس دفعہ، آپ کو یاد ہوگا جب پچھلی دفعہ طالبان تھے تو طالبان شمالی اتحاد کے ساتھ ہمیشہ جو ان کا ٹکراؤ رہا، اور شمالی اتحاد میں کبھی بھی وہ غلبہ حاصل نہیں کر پائے، لیکن اس دفعہ عجیب معاملہ یہ ہوا کہ سب سے پہلے آغاز ہی انہوں نے غلبے کا شمالی اتحاد کے علاقے سے کیا، پنشیر کے علاقے اور اس کے جو گردنوا کے جو تھے، اور اس طرح انہوں نے 36 اضلاع پہ جب طالبان نے غلبہ حاصل کیا تو انہوں نے بہت بڑی بات یہ کی کہ شہروں کے اضلاع کے جو کیپٹل تھے ان پہ انہوں نے قبضہ نہیں کیا، لیکن باقی تمام پہ قبضہ کر لیا، اور انہیں سب جتنے بھی کیپٹل تھے ان کو اپنے حصار میں لے لیا۔ اب جب کابل کا مسئلہ ہوا تو کابل کا معاملہ جو ہوتا ہے خود طالبان کے لیے بڑے کچمبے کی بات تھی کہ اتنی جلدی جو معاملہ ہو جائے، اور اشرف غنی کا اچانک ملک سے بھاگ جانا، یہ سب کے سامنے اس کے ساتھ امر صالح بھی تھے۔ یہ سارے تو سمیع اللہ ملک صاحب، یہ سارے تو حالات آپ سب کے علم میں، ہمارے بھی علم ہے، یہ تو بیک گراؤنڈ ہے اس کا۔ اب آ جاتے ہیں اس کے بعد، میں اس بیک گراؤنڈ سے ہی آگے بڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے سامعین کو پتہ چل سکے۔ ان تمام حالات کے بعد جب کابل پہ بھی غلبہ حاصل ہو گیا تو آپ کو یاد ہوگا کابل کے بعد جو امریکہ کو جو انخلاء تھا اس سے بھی 2 ہفتے لگے، اس کے بعد طالبان کے لیے ایک کڑا امتحان تھا، انہیں پھر اپنی ایک عبوری حکومت بنانی پڑی۔ گو یہ عبوری حکومت جو ہے یہ مشاورت کے ساتھ، یعنی جو باقی گروہ تھے جن کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوئے ان کے ساتھ مشاورت کے ساتھ نہیں ہوئی، یہ فوری طور پہ ایک ایسا سیٹ اپ لایا گیا جس کا ذبیح مجاہد نے بھی اعلان کیا، سہیل شاہین نے بھی اس کا اعلان کیا، اور عبداللہ جو ہے انہوں نے بھی اعلان کیا، اور کل حکمت یار نے بھی پاکستان کے ایک چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا کہ یہ عبوری حکومت کا ڈھانچہ بڑا فوری طور پہ بنانا منظور تھا، مقصود تھا، اس لیے، اور وہ انہوں نے کہا کہ جتنے بھی گروہ جن سے بات ہوئی طالبان کی، ان سب سے مشورہ کرنے کے بعد عبوری حکومت بنائی گئی ہے، اور گویا گلبدی حکمت یار صاحب نے یہ کنفرم کر دیا کہ یہ عبوری حکومت ہے، اور اس کے بعد جو مشورے کے ساتھ جو حکومت طے پائے گی وہ اس کے لیے تھوڑا وقت چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں جو پاکستان اور دیگر ممالک جو ہمسایہ ممالک ہیں وہ سب جو ہے اس وقت جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ خیر کے معاملے میں اس کا ہاتھ بٹا رہے ہیں، اور یہ ایک اچھا عمل ہے
اس میں کوئی شک نہیں کہ جو دشمن ہے وہ نہیں، ہم تو خیر سمجھ کے کر رہے ہیں، لیکن یہ خیر کار جو ہے کہیں ہمارے گلے نہ پڑے. دنیا طالبان کو ایک نظر سے دیکھتی ہے، ہم دوسری نظر سے دیکھتے ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، مسلمان بھائی ہیں، تو ہم تو ہمیشہ ان کے خیر خواہ ہوں گے. لیکن جب 9/11 ہوا تھا، اس کے بعد جب امریکہ نے افغانستان پہ اٹیک کیا تھا، تو اس وقت بھی مسلم ممالک کو چاہیے تھا کہ وہ افغانستان کی طرف خیر کی نظر سے دیکھتے رہتے. اس وقت پھر کیوں امریکہ اور دوسرے ممالک کے ساتھ کھڑے ہو گئے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں جب میں خیر کے معاملے کی تشریح بھی کرتا ہوں، اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں خیر و شر کیا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ ابھی امریکہ جا رہا تھا تو داعش کی طرف سے حملہ کیا گیا کابل کے اسپتال کے اوپر، اور 2 اور مقامات 3 جگہ پہ حملے کیے گئے. اور اس میں فوری طور پہ یعنی باہر کے پریس نے، جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں UK میں، یہاں بھی، اور CNN دوسری میں ادارے ہیں، انہوں نے فوری طور پہ وہ جو حملہ جو ہے وہ افغانستان طالبان کے ذمہ لگا دیا، جبکہ داعش نے فوری طور پہ اس کی ذمہ داری قبول کر لی. ایک تو یہ بات ہے، آپ کے اور میرے پاس جو خبریں پہنچتی ہیں، ہم زیادہ تر انٹرنیشنل میڈیا جو دیکھتے ہیں، اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے، خود انٹرنیشنل میڈیا پہ بے شمار تنقید ہو رہی ہے کہ انہوں نے پہلے بھی منافقت سے کام لیا اور اب بھی یہ منافقت سے کام لے رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں. دور نہ جائیں، میں اگر آپ کہیں، اگر آپ وقت اجازت دیں تو میں آپ کو اس وقت امریکہ کے 4 بڑے بڑے جو اینالسٹ ہیں، جو کہ جن کی بات سنی جاتی ہے، مانی جاتی ہے، اور برطانیہ کے 2 جو بہت بڑے اینالسٹ ہیں، ان سب مل کے 6 آدمی نے یہ کہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت میڈیا جو ہے ہمیں گمراہ کر رہا ہے. اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہم چاہے بجائے ایک ہم انٹرنیشنل میڈیا پہ یقین کرنے کے، ہم گراؤنڈ ریئلٹی دیکھیں. آپ ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پاس سے مراد یہ ہے کہ آپ پاکستان میں ہیں، اور اس میں شک نہیں کہ ہم زیادہ تر جو باہر کا سورس ہے میڈیا کا، اس پہ زیادہ الائی کر رہے ہیں. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. خود داعش نے آ کے یہ تسلیم کر لیا کہ یہ حملہ ہم نے کیا تھا، ہم اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں. بعد میں طالبان نے ان داعش کا قلعہ کیا، اور اس حوالے سے، اس بہانے سے، جو امریکہ نے پہلا ڈرون حملہ کیا تھا، آج کل امریکہ نے خود اس بات کو تسلیم کر دیا. داعش تو اب بھی موجود ہے افغانستان میں. یہ رپورٹیں درست ہے کہ داعش، خراسان اور اس طرح کے وہ جو اور ریڈیکل گروپ ہیں، ان کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، جن کا فگر کو 5-7 ہزار بتایا جاتا ہے کہ ابھی دے آر اسٹل ان افغانستان. اس میں کالعدم TTP کا نام بھی لیا جاتا ہے، جو پاکستان کے اندر ایکٹیو تھی. تو یہ ابھی ان سے طالبان کو ان سے نمٹنا ہے. یہ طالبان کو خدشہ ہے کہ یہ افغانستان کے اندر انریسٹ پیدا کریں گے. جی، اس میں کوئی شک نہیں. میں بڑے غور سے، میں خود بھی اس پہ دیکھ بھی رہا ہوں، اور میری گفتگو جو ہے وہ جو بڑے قریبی نگاہ سے اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں، ان سے میں رابطے میں بھی ہوں. اور یہی میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہمیں طالبان کو وقت دینا چاہیے، کیونکہ طالبان کے اوپر بیک وقت بہت سے مسائل ان کے سر پہ آ گئے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ اس میں افغانستان کے اندر بینکنگ نظام بالکل بیٹھ گیا ہے، بڑی مشکل سے اس کو کھڑا کیا ہے. جو دوسرے ممالک ہیں وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر جو مالی بحران ہے یہ پیدا نہ ہو. دوسرا یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ جو دوسرا معاملہ جو ہے بحران کا معاملہ، وہ ہے وہاں کے یونیورسٹیز اور کالجز کا، جہاں پہ تقریباً کوئی 8,500 کے قریب ہندوستانی اساتذہ پڑھاتے تھے. وہ سارے کے سارے اس معاملے میں نکل گئے. بہت بڑا ایک ویکیوم آ گیا ہے. اور باہر کی دنیا یہ کہتی ہے دیکھیے طالبان آئے ہیں، یونیورسٹیاں بند ہیں، کالج بند ہو گئے ہیں. بات یہ ہے کہ وہاں اساتذہ نہیں ہیں جو پڑھا سکے. مطلب ہے تو میرا کوشچن ملک صاحب، میں دوبارہ میں اپنے کوشچن پہ آتا ہوں کہ یہ تو ہے افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے. میرا کوشچن تو پاکستان کا اینگل ہے، پاکستان کا پوائنٹ آف ویو. یہاں جو لوگوں کی کنسرن ہے، جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ طالبان ان کو ہینڈل کر لیں گے، ان کو ہینڈل کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. لیکن پاکستان جس طرح، پاکستانی پرائم منسٹر، فارن منسٹر اور ہمارے تمام وزراء وہ روز کوئی نہ کوئی بیان دے رہے ہیں جی کہ طالبان کو دنیا تسلیم کرے، ان کے ساتھ دے، فلاں دے. اور ایسا لگ رہا ہے کہ ہم پاکستان کا تو بالکل مقدمہ لڑتے ہی ہیں، لیکن طالبان کا مقدمہ اس سے زیادہ زور و شور سے لڑ رہے ہیں. اور یہ بات پتہ نہیں طالبان کو بھی زیادہ اچھی لگتی ہے کہ نہیں لگتی. آپ ہی سے شاید ذکر ہوا تھا کہ انہوں نے قطر کے وزیر خارجہ کو بلا لیا اور پاکستان کے وزیر خارجہ کو ان معاملات میں نہیں بلایا جن معاملات میں ان کی باقی دنیا کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے. تو اس کو آپ کیسے اینالائز کریں گے کہ ہمارا جو بینگ اے پاکستانی اور پاکستان ہمارا جو فوکس ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا یہ ہونا چاہیے جو اس وقت کر رہے ہیں، یا یہ نہیں ہونا چاہیے؟ سمپل کوشچن ہے. دیکھیے، بہت خوبصورت آپ نے سوال کیا. میں آپ کی ساری اس کو انڈورس کرتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ ہمارا کوئی حق نہیں ہے، ہمارا بھی یا پڑوسی ممالک کا کسی کا کوئی حق نہیں ہے کہ افغانستان کے طالبان کو جو نئی حکومت آئی اس کو ڈکٹیٹ کرے. پہلی بات تو یہ ہے. میں نے پچھلے دنوں یہاں انٹرنیشنل میڈیا میں یہی بات کہی تھی کہ اب ہمارے یہاں پاکستان میں آپ نے صحیح فرمایا ہے
کہ جو بھی اٹھتا ہے وہ افغانستان کو مشورہ دے رہا ہے کہ آپ وسیع بنیاد حکومت بنائیں، فلاں کریں، یہ کریں، وہ کریں، ایسا کریں. تو میں نے اس میڈیا پہ پاکستانی جو بہت بڑے گورنمنٹ کے تھے، وہ بھی آئے ہوئے تھے میرے ساتھ ٹی وی پہ، پاکستان سے آئے ہوئے تھے. تو میں نے ان سے یہ سوال کر دیا، میں نے کہا کہ آپ حکومت کے بہت بڑے عہدے پہ اس وقت موجود ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ اگر طالبان آپ سے یہ مطالبہ کر دیں کہ بھی آپ نواز شریف کو اور زرداری کو اپنی حکومت میں لے لیں، تو کیا آپ لے لیں گے؟ آپ تو اگر آپ خود اپنے پہ اپلائی نہیں کر سکتے تو پھر کیوں افغانستان کو آپ مشورہ یہ دیتے ہیں؟ افغان جو ہے جن کا ملک ہے، جنہوں نے 20 سال جنگ کی ہے، ان کو چھوڑ دیں ان کے حال پہ. انہیں پتا ہے کہ ہم نے حکومت کیسے بنانی ہے، اور انہوں نے اپنے اب تک جتنا بھی ان کا عمل ہے یہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ بڑی ثابت کرنے کے ساتھ اور صحیح ڈائریکشن کے وہ چل رہے ہیں. مطلب ہے پہلی بات تو یہ ہے، ہمیں پاکستان کو میرا خیال ہے کہ خاموش رہنا چاہیے، کہ بجائے ہم آذربائیجان میں جا کے، ازبکستان میں جا کے، دوسرے ملکوں میں جا کے ہم یہ کہنا شروع کرتے ہیں کہ افغانستان کو تسلیم کرو. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا دوسرے جو ممالک ہیں وہ ہمارے کہنے پہ افغانستان کو تسلیم کریں گے؟ سمیع اللہ صاحب یہ بتائیے کہ اب یہ سارا سینیریو جو بلڈ ہو رہا ہے خطے میں، یقینی طور پہ چینجز بہت آئیں گے، اور وہ کہتے ہیں تعلقات بھی تبدیل ہوں گے، ملکوں کی پوزیشنیں بدل رہی. کل تک روس جو ہے وہ دوسری طرف کھڑا تھا، اب وہ دوبارہ سے ٹلٹ، انڈیا اور روس قریب آ رہے ہیں، چین اور طالبان قریب آ رہے ہیں، ایران اور دیگر ملکوں کے مابین بھی معاملہ شروع ہوئے. یہ جو خطے کے اندر ایک اور افغانستان کو جو آنے والے وقتوں میں آپ کیا دیکھتے ہیں کون سے مسائل کا سامنا کرنے پڑے گا، اور حکمت یار کی تاجکستان اور بھارت کو کس لیے وارننگ انہوں نے دی، اور کیوں اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں، اور افغانستان کے اندر ایک پانی کا تنازع کھڑا ہو رہا ہے، یہ ذرا مختصر بتا دیجیے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ گزار یہ ہے کہ پہلی بات میں آپ سے عرض کر دوں کہ انڈیا جو ہے وہ روس کے ساتھ اس لیے کھڑا ہی نہیں ہو رہا، نہ وہ آ رہا ہے، اس لیے کہ انڈو پیسفک الائنس سے الگ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ امریکہ اور آسٹریلیا اور جاپان کے ساتھ وہ جڑ چکا ہے بہت بری طرح سے. اب میں آپ کو فوری طور پہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ حکمت یار نے بھارت پاکستان کو وارننگ دی ہے کہ بھئی امر اللہ صالح اور ایم مسعود جس کے پاس ہیں ہمارے حوالے کر دیے جائیں. انہوں نے صاف طور پہ کہا ہے کہ بھی تبت طرز پہ جو ایگزائل حکومت ہم نہیں چلنے دیں گے، نہ اسے چلانے دیں گے. اور پیوٹن کو تاجکستان کی شکایت بھی کر دی گئی ہے طالبان کی طرف سے بھی. اگر حکمت یار نے یہ اپنے انٹرویو میں صاف کہا ہے کہ اگر دونوں ان ممالک سے، دونوں آدمی جن کا میں نے نام لیا، صالح اور احمد مسعود، اگر ان دونوں ممالک سے کہیں برآمد ہو گئے تو تاجکستان اور بھارت سے پھر ہماری کھلی جنگ ہوگی. اب پیوٹن نے کہا ہے کہ میں خود تاجکستان جاؤں گا، میں اگر نہ گیا تو میں فوری طور پر وزیر خارجہ کو بھیجوں گا، اور میری اطلاع کے مطابق آج روس کا نائب وزیر خارجہ تاجکستان پہنچ چکا ہے، اور روس نے یہ وعدہ کیا ہے ان کے ساتھ کہ کوئی وارلڈ وہاں ہوا تو اسے طالبان کے حوالے کر دیا جائے گا. یہ نہیں کہ اسے روک دیا جائے گا بلکہ طالبان کے حوالے کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ امر صالح کے حوالے سے ہے جی، تو یہ امر صالح کے حوالے سے وارننگ دی گئی کہ امر صالح کو طالبان حکومت کے حوالے کیا جائے. جی اس یہ باقاعدہ طور پہ حکمت یار نے خود بھی اس بات کا یعنی اندیا دیا ہے، اور طالبان کی حکومت کا بھی حوالہ بھی دیا ہے. پھر یہ آر ٹی پہ یہ بھی خبر آ گئی ہے کہ پیوٹن نے اس سلسلے میں مودی سے بھی بات کی ہے. اگر آپ پوری ہسٹری دیکھیں، طالبان کی روس کے ساتھ لڑائی، طالبان کی امریکہ کے ساتھ یہ جو اٹیک ہوا افغانستان کے اوپر، اس پورے سینیریو میں جو ایک ملک بہت ایکٹیو تھا وہ سعودی عرب ہے. اب سعودی عرب بڑی دلچسپی کے ساتھ جب افغان جہاد ہوا، روس کے ساتھ لڑائی ہوئی، تو بہت بڑا جو ہے وہ ڈونر تھا یا بہت زیادہ فنڈ دینے والوں میں شامل تھا، اور ان کے سٹیکس بھی تھے یہاں پہ. اب بھی اس کے بعد 9/11 ہوا، اس کے بعد بھی اگر ہم دیکھیں تو سعودی عرب کا نام ہمیشہ آتا ہے. تو کیا سعودی عرب نے اپنی کوئی پالیسی چینج کر لی ہے؟ اب سعودی عرب پہلے سے مختلف ملک ہے، کیونکہ اب جو افغانستان میں تبدیلی آئی ہے اس میں سعودی عرب یا یو اے کا کوئی کردار دکھائی نہیں دیتا، جبکہ اس سے پہلے دونوں ملک پوری طرح انوالو دکھائی دیتے تھے. دیکھیے 4 دن پہلے سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے بڑا ایک معنی خیز بیان جاری کیا ہے، اور وہ پہلا بیان ہے جو کہ اتنا کیٹاگوریکلی جو ہے کہ اس کی سعودی عرب کی پالیسی اس سے وضع ہوتی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم افغانستان کی جو میجورٹی ہے ان کی رائے کا احترام کریں گے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم طالبان کے موجودہ رویے سے مطمئن ہیں. انہوں نے یہ بات طالبان کا نام لے کے مطمئن ہے، اس لیے کہ دنیا اقوام عالم جس خانہ جنگی کی توقع کر رہی تھی، طالبان نے بڑی حکمت کے ساتھ خانہ جنگی پہ قابو پایا ہے. اور اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس امن کی جو فضا افغانستان میں پیدا ہو رہی ہے، ہم طالبان سے کہیں گے کہ اس کے لیے مزید کام کریں، اور جو دوسرے جو افغان ہیں جتنے بھی لوگ، کیونکہ افغانستان کے معاملوں کو سلجھانے کا حق افغانیوں کا ہے،
اس لیے ہم طالبان سے بھی کہیں گے اور دوسرے گروپوں سے بھی کہیں گے کہ وہ آپس میں مل بیٹھ کے جو ہے ایک میز میں بیٹھ کے بات کریں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب کی پالیسی بدل گئی ہے افغانستان کے حوالے سے؟ اس سے پہلے ان کی جو انوالومنٹ ہوا کرتی تھی وہ نظر نہیں آ رہی، اور جو پاکستان کا کم و بیش اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو ہے وہی سعودی عرب کا بھی ہے. بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ سعودی عرب کی پالیسی اس لیے بدلی ہے کہ جو بائیڈن کی پالیسی سعودی عرب کے بارے میں بدل گئی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ آج سے 3 مہینے پہلے جب کراؤن پرنس ولی عہد نے جب فون کیا تھا جو بائیڈن کو، تو جو بائیڈن نے فون کرنے سے انکار کر دیا تھا. اس نے کہا کہ پروٹوکول مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں تمہاری بات سنوں. بادشاہ اگر تمہارا کنگ جو ہے مجھ سے بات کرتے میں اس سے بات کر سکتا ہوں. پھر انہوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ وائٹ ہاؤس کے جو سپوکس مین انہوں نے بقایا طور پہ اخبارات کو یہ بات بیان جاری کر دیا جسے افغانستان سعودی عرب نے اپنی سے بڑی سٹکی محسوس کی اور وہاں سے دونوں واضح راستے الگ الگ نظر آ گئے. تو اسی کے ساتھ ایک ایڈیشنل آخری 10 سیکنڈ میں ایک ایڈیشنل آخری 10 سیکنڈ میں یہ بات تو پھر سمجھ میں آ رہی ہے کہ امریکہ نے خود کو پل آؤٹ کیا ہے اور وہ اس خطے کے اندر کسی بھی ملک کے ساتھ جس کے ساتھ وہ پہلے افغانستان میں ہونے کی وجہ سے ملاقاتیں کرتے تھے یا ان سے مدد کے طلبگار ہوتے تھے، اب امریکہ کو ضرورت نہیں، نہ وہ خود رہنا چاہتا ہے یہاں پہ، نہ وہ ان ملکوں سے دوبارہ کسی قسم کا کوئی اس قسم کی امداد چاہتا ہے جو پہلے امریکہ جس کی امریکہ کو ضرورت رہی ہے ہمیشہ. دیکھیے بات یہ میں نے آپ سے کہا کہ امریکہ کے اور روس کے، امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات اتنے رومانٹک نہیں رہے جتنے پہلے. بہت شکریہ سمیع اللہ ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے لندن سے، اور ان سے ہم نے طالبان اور افغانستان کی موجودہ صورتحال اور آنے والے وقت کے حوالے سے کچھ عام باتیں کی، سوال پوچھے. چونکہ ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں اور پاکستان کے حالات کو دستیاب معلومات کی بنیاد پر ان کا تجزیہ اور انالیسس دیتے ہیں، لیکن وہ دانشور، وہ اسکالر جو کہ پوری دنیا کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، جو کہ انٹرنیشنل افیئرس کے اوپر گہری نظر رکھے، وہ کس طرح ان سارے معاملات کو دیکھتے ہیں، تو وہ آپ کے سامنے میں نے صورتحال پکچر جو ہے وہ پیش کی ہے.